ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز افزا اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے کہ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے۔ حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتا ہے۔ یزید بہت تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت ہی غم و اندوہ کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے کی جہاں وہ تخت نشین تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک اغماض برتتے؟ آخرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نوعمر فرزند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کی حالات کی اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔
ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید ہضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا، وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالمارا گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید رؤسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہو گیا اور مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ طوا نامی ایک عورت نے اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن اشد کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ زن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالیہ میں تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حرب بن زید ریاحی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔
حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو گورنر تھا کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کی لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی جن میں بیبیاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں گے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمن کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنائے لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالا زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔
رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر اتمام حجت کیا مگر بے سود، ایک ایک مقابل آیا۔ ایک بار پھر اتمام حجت کیا مگر بے سود، ایک ایک مقابل آیا اور آپ نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی، نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تنے ناز پرور تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خولی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تنے مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ اگر ہم واقعی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کرنا چاہیے، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار، جان، سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنانا چاہیے۔